نسیم شاہ نے صرف ایک سوال کیا تھا، خالی اسٹیڈیم میں کسی کا استقبال لارڈز کی کوئین جیسا کیوں ہو رہا ہے؟ چند منٹ میں ٹویٹ لائک، کہا گیا اکاؤنٹ ہیک تھا، پھر کہا گیا مینیجر نے کیا تھا، پھر شو کاز نوٹس آیا، مینیجر برطرف ہوا، بلیک لسٹ ہوا اور نسیم شاہ پر 2 کروڑ کا جرمانہ۔ پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی پر اتنا بڑا جرمانہ پہلے نہیں لگا، صرف ایک سوال پر۔ اور پھر پی سی بی نے اعلان کیا کہ اب کوئی بھی کھلاڑی بغیر اجازت سوشل میڈیا پر کچھ نہیں لکھے گا۔ پی سی بی کہتا ہے کہ آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہو، آپ سیاسی ٹویٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب پی سی بی کا چیئرمین خود ایک سیاسی شخصیت ہو تو کیا یہ قانون صرف کھلاڑیوں کے لیے ہے؟ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ پورے نظام کی حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ پاکستان میں سچ بولنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ نسیم شاہ کو ایک ٹویٹ 2 کروڑ میں پڑ گیا۔ نسیم شاہ کی ٹویٹ اس لیے وائرل ہوئی کیونکہ وہ نسیم شاہ کے الفاظ نہیں تھے، وہ اس قوم کے ہر اس نوجوان کے دل کی پکار تھی جو دیکھ رہا ہے اس ملک میں 2 الگ پاکستان بستے ہیں۔ ایک پاکستان ان کا ہے جن کے لیے پیٹرول کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ایک پاکستان ہمارا ہے جو نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اگر ایک کھلاڑی نے عوام کی محرومی پر آواز اٹھائی تو اسے دبانے کے بجائے اس نظام کو درست کرنا چاہیے تھا جو عوام اور حکمران کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر چکا ہے۔ میں کسی شخصیت پر تنقید نہیں کر رہا، میں اس نظام پر سوال اٹھا رہا ہوں جو طاقتور کے لیے سرخ قالین بچھاتا ہے اور کمزور کے لیے سڑکیں بند کر دیتا ہے۔ پی ایس ایل کی وہ شام جب عوام کو بتایا گیا کہ پیٹرول کی بچت اور سیکیورٹی کی خاطر وہ اسٹیڈیم نہیں آ سکتے، لیکن اسی شام ایک سیاسی شخصیت کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ مریم نواز صاحبہ کے پروٹوکول میں درجنوں گاڑیاں سرکاری پیٹرول پر چل رہی تھی۔ جب ریاست کہتی ہے کہ وسائل کی کمی ہے تو اس کا بوجھ سب پر برابر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جہاں جمہوری نظام مضبوط ہے وہاں بحران کے وقت حکمران طبقہ اپنی مراعات کم کر دیتا ہے تاکہ عوام میں احساس محرومی نہ بڑھے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک عام شہری یہ دیکھتا ہے کہ قانون اور سہولت صرف طاقتور کے لیے ہے تو اس کے دل میں ریاست کے لیے کتنا زہر بھر جاتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اکثر صبر کی تلقین کی جاتی ہے لیکن اسلام تو ہمیں عدل سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور پر حد نافذ کرتے تھے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے، مخدوم نہیں۔ لیکن آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو خادم اعلیٰ تو نظر آتے ہیں لیکن ان کا طرز زندگی کسی شہنشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ جب زمین پر چلنے والے انسانوں کے درمیان دیواریں اتنی بلند ہو جائے کہ ایک طرف شاہانہ قالین ہو اور دوسری طرف بھوکی عوام، تو وہاں اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں وہ نظام دیا تھا جہاں خلیفہ وقت سے ایک عام شہری بڑے مجمع میں پوچھ لیتا تھا کہ آپ کے پاس یہ کرتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ دور یاد کریں جب انصاف اور مساوات کے سامنے کوئی وی آئی پی نہیں تھا۔ اگر ہم نے واقعی ایک قوم بننا ہے تو ہمیں یہ 2 پاکستان ختم کرنے ہوں گے۔ عزت اس کی ہونی چاہیے جو ٹیکس دیتا ہے، جو ملک چلاتا ہے، نہ کہ اس کی جو عوام کے وسائل پر شاہانہ زندگی گزارتا ہے۔ اب یہاں رکو اور سوچو، یہ جرمانہ صرف نسیم شاہ کے لیے تھا؟ نہیں۔ انسانی نفسیات کہتی ہے جب ایک شخص کو سرعام سزا دی جاتی ہے تو باقی ہزار لوگ بغیر کسی قانون کے خود بخود خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی سازش نہیں، یہ انسانی ذہن کا طریقہ ہے۔ خوف سوچنے سے پہلے آتا ہے، اور جب یہ خوف معاشرے میں بیٹھ جائے تو پھر لوگ مہنگائی پر بھی چپ رہتے ہیں، بے روزگاری پر بھی چپ رہتے ہیں، ہسپتال میں کوئی عزیز مر جائے تو بھی آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، کہیں میرے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب کوئی قوم نہیں رہتی، ہجوم بن جاتی ہے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے قوم اور ہجوم میں؟ قوم بولتی ہے، ہجوم صرف دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم دوہرے معیار پر خاموش رہیں گے یہ ریڈ کارپٹ ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی سے بچتے رہیں گے۔ نسیم شاہ نے تو وہ کہہ دیا جو اس نے دیکھا۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاہانہ پروٹوکول اس غریب ملک کے ساتھ مذاق ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے نسیم شاہ پر 2 کروڑ کا جرمانہ انصاف ہے یا سچ دبانے کی کوشش؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں دیں، کیونکہ آپ کا بولنا ہی اس سسٹم کی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔